حماس کے ترجمان ہیں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ کہ آپ نے ان حالات میں بھی بول کو اپنا وقت دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت فلسطینیوں میں مسلم ممالک سے مدد ملنے کی کتنی آس باقی بچی ہے؟ فلسطینی اس وقت کس حال میں ہیں؟ کیا پوزیشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، نا امیدی کفر ہے اور مسلم امہ ہمارا اصل بیک بون ہے اور ہم اس سے ہمیشہ توقع کرتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آخر میں کہ یہ غزہ والے لوگ جو ہے نا، جب انہوں نے اپنا طوفان لے کر آیا تھا کہ طوفان غزہ کو تو نہیں کہا، طوفان اقصیٰ کا نام دیا، کیونکہ وہ انہوں نے فیل کیا کہ وہ اپنا آپ کو خط اول میں امت کے دفاع میں اور قبلہ اول مسلمانوں کے دفاع میں، مشترکہ امن امت اسلام کے دفاع میں انہوں نے سرگرمیاں شروع کیا ہے۔ لذا کہ یہ ہم اور مسلم امہ کے درمیان میں ہمارا ایک گہری تعلق ہے اور ہم بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس امت کو حفاظت کریں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امت کا فرض ہے ہمارا ساتھ شریک ہو کر کہ آزادی کی جد و جہد، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت کے فلسطین کا حالات یہ ہے کہ پورا فلسطین کا جغرافیہ، خواہ ویسٹ بینک میں ہو، القدس میں ہو، 48 والا ہو یا غزہ میں ہے، سب مشترکہ طور پہ خواہوں کے ان کے مدرسہ فکر یعنی جو اسکول آف تھاٹ ہے کہ حماس والا ہو، جہاد والا ہو، فتح والا ہو، سب کے سب ایک ہی پروگرام میں ہیں۔ اسرائیل کو سامنا کرنا ہے، جنوسائیڈ جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی جو ہوتی ہیں، جو ہو رہی ہے ڈیلی۔ کل ایسٹر کا تیسرا دن تھا جس میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر آ کر اور اس کے بے حرمتی کرنے کا کوشش کیا، بلکہ کیا بھی ہے، جرأت کیا ہے، کیونکہ مسلم امہ انفارچونیٹلی ابھی تک اپنا کردار صحیح طرح ادا نہیں کر رہا ہے، اور جو بھی ہے کہ فلسطینی عوام ابھی نکلے ہوئے ہیں کہ اپنا فلسطین کے دفاع میں، انسانی لحاظ سے، انسانی بحران کے لحاظ سے آپ نے خود دیکھا ابھی 7واں مہینہ شروع ہوا ہے، اس میں 40,000 کے قریب شہید ہو چکا غزہ میں ہے، ویسٹ بینک میں بالکل ہمارا خالد قدومی 500 صاحب، شہید ہے بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ مجھے کہیے گا کہ تقریباً حماس کے چیف ابھی اسماعیل ہانیہ جن کے جوان بچوں کی شہادت ہوئی ہے، اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں؟ ان کے حوصلے یقیناً بلند ہوں گے۔ دیکھیں، شہادتیں ہیں ہمارا مجاہدین اور ہمارا فلسطینی ریزسٹنس تحریک مزاحمت کے اہلکار کا آرزو ہے، اور الحمدللہ اسماعیل بھائی جو ہے نا، ان 3 بیٹوں سے پہلے اور گرینڈ سنز اور گرینڈ ڈاٹر سے پہلے ان کے اپنا ذاتی خاندان 60 سے زیادہ شہید قربانی کیا ہے اس بیٹل میں ہے، اور یہ صرف ہنیہ خاندان کا نہیں ہے، ہر خاندان ہمارے عوام میں سے کسی نے 40 شہید دیا، کسی نے 20 دیا، کسی نے 10 دیا ہے، اور اسی طریقہ سے ہے کہ یہ ثابت ہوا ہمارا لیڈرشپ ہمارا عوام کا ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سولجر ہو، آفیسر ہو، چیف ہو، سب کے سب ایک ہی پروگرام میں ہے اور ایک ہی محاذ میں ہے۔ الحمدللہ کہ جس دن ان کو یہ خبر ملی ہے، سب سے پہلے انہوں نے یہ لفظ کہا، اللہ سہل علیہم، صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا ہے اور قبول کیا ہے اللہ کی آزمائش سے، اور یہ فخر بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور وطن کے آزادی پر اپنے خاندانوں کو قربان کر دیا ہے۔ یہ الحمدللہ یہ حوصلہ، یہ یقین ہے اسماعیل ہنیہ بھائی ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, मोमिन है, इस जिहाद में है, इसराइलियों से गिरफ़्तार भी हुआ है, इसको जला वतन भी कर दिया है, वापस भी आ गया है, अपने कैंप में अशात के कैंप में है, वहाँ की गलियों में लोगों से खुशी दुख से शरीक किया है, लोगों ने उस पर ट्रस्ट करके उनको प्राइम मिनिस्टर का वोटिंग दिया है। प्राइम मिनिस्टर के बाद इन्होंने अपना ज़िम्मेदारी का अदा किया है। कोई ऐसा तंजीम नहीं है, खा हमास वाले हो, फतह वाला हो, जो मर्जी हो, उनका अच्छा साथ कदूमी साहब, जुमेरात की सुबह खबर सामने आई कि नेतन्याहू ने रफ़ा पर हमले को ज़रूरी करार दिया है। इस वक्त हमास की क्या पोजीशन है? क्या रफ़ा पर हमला हुआ तो हमास वहाँ भी मुज़ाहमत करेगी? देखिए, ये रफ़ा के मामले में है कि सियासी तौर पे वो नेतन्याहू ये समझता है कि ये आखिरी जोग्राफिया है गज़ा के अंदर, गज़ा में, जिस पे हमला नहीं किया। लेकिन ये गलत बात भी है, क्योंकि रफ़ा जो है ना, शुरू से कि वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर इसराइली दरिंदों ने। रफ़ा का इलाका है कि उसके अंदर एक शहर है, छोटा सा शहर है, जिसके अंदर 2.5 लाख आबादी है। अचानक इसके ऊपर 1.2 मिलियन जो है वो इन्होंने हिजरत की है शुमाली इलाकों से रफ़ा में, और अब बहुत क्राउडेड हुआ। तो ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये सही तरीके से हमला कर रहे हैं, जैसा अमेरिका ने इसको सब्ज़ चिराग दे दिया है। देखिए, अमेरिका जो मुनाफिक है वो असल वजह है, अमेरिका के एटीट्यूड है जो अभी तक जेनोसाइड रोका ही नहीं है। एक तरफ वो कह रहा है सीज़ फायर है, और दूसरा तरफ से रफ़ा के मुतालिक में उन्होंने कहा कि भी कि इसको वाइड स्केल हमला नहीं करना चाहिए। ये वाइड स्केल का मतलब यानी मतलब लिमिटेड स्केल में हमला करने की इजाज़त है। और ये वाइड स्केल और लिमिटेड स्केल में क्या फ़र्क है अमेरिकन दरिंदों और इज़राइली दरिंदों के नज़दीक से? अमेरिका जब अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स को असलहा को दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट में फराहम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कदूमी साहब। हमारी दुआएं फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनकी फरमाए और जितना जल्द हो सके वो जंग बंदी की सूरत हाल पैदा हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।